أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. सूरह आले इमरान का 5वां रुकू है जिसकी तिलावत भी आपके सामने की गई। इस रुकू का आगाज हो रहा है आयत नंबर 42 से और ये रुकू खत्म हो रहा है आयत नंबर 74 पर। इन आयतों में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम व तस्लीम का तज़किरा है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम व तस्लीम का जो तज़किरा है उसके सिलसिले में एक बात सूरह आले इमरान की जो तफसीर और तशरीह रोज़े अव्वल से शुरू की गई जब से मैं आपकी खिदमत कर रहा हूँ कि सूरह आले इमरान में अल्लाह ताला ने ईसाई दुनिया की उस गुमराही का तज़किरा किया जिस गुमराही के वो शिकार नादानी में हो गए और उसी को अल्लाह ताला ने इशारतन सूरतुल फातिहा में वलद्दालीन फरमाया जिन्होंने रास्ता गुम कर दिया सिरातुल मुस्तकीम से हट गए जिसका आसान और मुख्तसर तर्जुमा हम गुमराही से करते वलद्दालीन जो गुमराह हो गए
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب مغضوب علیہم کی تشریح فرمائی اور سورۃ البقرہ میں تقریباً 80 آیتوں میں بنی اسرائیل اور یہودیوں کی ان خطاؤں کا تذکرہ کیا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی، اس کی پھٹکار، اس کے غضب کے مستحق ہوئے، اور امت کو تلقین فرمائی کہ اب ان کوتاہیوں سے، ان خطاؤں سے، ان گناہوں سے تم بچو، تم بھی اس جگہ پہ نہ چلو، تم پر بھی غضب اٹھائے گا۔ یہ متنبہ فرمایا، الرٹ فرمایا۔ اور پھر پوری شریعت کے احکام کے تذکرے کے بعد جب سورۃ آل عمران شروع ہوئی تو ایک تمہید کے بعد تقریباً 32-33 آیتوں کی ایک تمہید ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عیسائی دنیا کی گمراہی کا تاریخی جائزہ لیا ہے تاکہ المغضوب علیہم جیسے ہمارے سامنے کلیئر ہو گیا، واضح ہو گیا، ویسے ہی لفظ ضالین واضح ہو جائے کہ کیسے انسان راستے سے ہٹ جاتا ہے، دھیرے دھیرے صراط مستقیم کو کیسے فراموش کر دیتا ہے، نادانی میں، ناواقفیت میں، غیر شعوری طور پر محسوس بھی نہیں ہوتا اور وہ گمراہی کا شکار ہو کر رہ جاتا ہے۔ لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش ہوئی خاص حالات میں، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کی نسل کا بھی تذکرہ فرمایا کہ حضرت بی بی مریم کی خود پیدائش کیسے ہوئی، کہ ان کی والدہ ماجدہ جو بڑی برگزیدہ خاتون تھی، عبادت گزار تھی، ان کے والد ماجد حضرت عمران جو بڑے نیکوکاروں میں سے تھے، اللہ والوں میں سے تھے، وہ بیت المقدس کے سارے جو خدام تھے ان کے سربراہ تھے، ان کے لیڈر تھے، سب سے بڑے تھے، جیسے صدر شعبہ ہوتا ہے، لہٰذا بڑی ان کی مذہبی اہمیت تھی، اور ان کی اہلیہ بھی حضرت حنا بھی بڑی عبادت گزار، لیکن اولاد نہیں تھی۔ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے حضرت عمران کو بھی فکر تھی آگے کیسے ہوگا، لیکن حضرت حنا کو بڑی فکر تھی، انہوں نے منت کی کہ اللہ اولاد ہوگی تو دین کے لیے وقف کر دوں گی، اور پھر 13 سالی میں وہ حاملہ بھی ہو گئی، پھر ان کو بیٹی ہوئی، جبکہ وہ بیٹے کی توقع کر رہی تھی، تو انہوں نے حیرت کے ساتھ کہا کہ اللہ میں نے بیٹے کی منت مانگی تھی، لڑکی وہ اعمال نہیں کر سکے گی، وہ خدمت بیت المقدس کی نہیں کر سکے گی جو ایک لڑکا کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا واللہ اعلم بما وضعت ولیس الذکر کالانثی، اللہ کو معلوم ہے کہ تم نے کس چیز کو جنم دیا ہے، لڑکا ہے لڑکی ہے، اور یاد رکھو اس لڑکی کی برابری، اس لڑکی کا مقابلہ کوئی لڑکا نہیں ہو سکتا، بڑی منفرد ہے، یکتا ہے، بہت ممتاز ہوگی۔ اب ان خاتون نے حضرت حنا نے جو حضرت عمران کی اہلیہ ہے، انہوں نے مریم نام رکھا، جس کے سریانی زبان میں معنی ہوتے ہیں بلندی والی، اونچائی والی، بڑی بلند کردار۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہم نے اپنی نگرانی میں مریم کو پروان چڑھایا، لہٰذا جب وہ ذرا سن شعور کو پہنچ گئی، اپنے کاموں کو سمجھنے لگی، تو حضرت حنا نے کہا کہ اب میں منت پوری کروں گی اور ان کو میں بیت المقدس میں ہیکل میں خدمت کے لیے چھوڑ دوں گی۔ لہذا ان کو لے گئی، اور جو خدام ہوتے تھے وہ کاہن کہلاتے تھے، ان کا اصطلاحی نام جو تھا وہ کاہن کا، وہ سب جمع ہو گئے، اس میں بڑے نیک لوگ بھی تھے، عبادت گزار لوگ بھی تھے، سب جمع ہو گئے، اور سب نے کہا کہ اتنے اونچے خاندان کی لڑکی اور وہ دین کے خدمت کے لیے اس کیمپس میں رہے گی، ہماری خدمت لے لو، ہم نگرانی کریں گے، ہم ان کے لیے ٹفن کا انتظام کریں گے، جو بھی ضروریات زندگی ہم پوری کریں گے۔ ایک مقابلہ ہو گیا، اور پھر اس مقابلے کا فیصلہ کیسے ہوا اس کا آگے اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا، لیکن اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت بی بی مریم کا انتخاب ہوا عالم ارواح میں،
عالم بالا میں روحانی اعتبار سے جو سلیکشن ہوا اس کا تذکرہ فرماتے ہوئے اب یہ حضرت بی بی مریم کی جنریشن کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ 3 نسلوں کا تذکرہ ہے اور ان 3 نسلوں میں دوسری نسل ہے حضرت بی بی مریم کی، اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اور جب کہا فرشتوں نے اے مریم ان اللہ اصطفاکی، اللہ تعالیٰ نے آپ کا انتخاب کر لیا، آپ کو منتخب کر لیا۔ لازمی بات ہے میرے پاس یہی الفاظ ہے انتخاب کے، سلیکشن کے، لیکن عربی کے اعتبار سے بہت ہی خوبصورت لفظ ہے، یہ بڑا پیارا لفظ ہے جو صفوتن عربی میں کہتے ہیں، بہت ہی سلیکٹڈ مجمع کو، منتخب لوگوں کو صفوتن کہتے ہیں۔ اور اسی صفوہ کے مادے کو جو حروف اصلی ہے صاد فا واو، باب افتعال میں جب شفٹ کیا جاتا ہے تو پھر اس کے معنی ہوتے ہیں کہ کسی نے اپنے لیے چن لیا ہو، علیحدہ کر لیا ہو، منتخب کر لیا ہو۔ ان اللہ اصطفاکی، بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے مشن کے لیے، اپنے کاز کے لیے، اپنے کام کے لیے برگزیدہ کر لیا ہے، چن لیا ہے، علیحدہ کر لیا ہے، آپ کو ایک خاص آئیڈینٹی دے دی اللہ تعالیٰ نے۔ یہ فرشتوں نے حضرت بی بی مریم کو اس وقت خوشخبری دی جبکہ وہ بیت المقدس میں خادم کی حیثیت سے داخل ہو رہے ہیں۔ وَطَهَّرَكِ، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو عجیب و غریب پاکی سے نوازا۔ واللہ عالم، مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت بی بی مریم کو وہ عوارض پیش نہیں آتے تھے جو خواتین کو عام طور پر ماہانہ طور پر پیش آتے ہیں، اس سے کئی وہ بلند تر تھی۔ طَهَّرَكِ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت پاک کر دیا ہے، بڑی پاکیزہ خاتون ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مفسرین نے کہا کہ حضرت بی بی مریم کے اخلاق بھی ویسے ہی اعلیٰ درجے کے تھے، اوصاف حمیدہ، ان کی انکساری، تحمل، خوش مزاجی، عبادت گزاری، یہ اس اعتبار سے بھی، ہر روحانی اعتبار سے وہ بہت پاک تھی، بلند تھی۔ پھر فرمایا وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اور پوری دنیا کی خواتین میں اللہ تعالیٰ نے آپ کا انتخاب کر لیا، تنہا ایک خاتون ہے پوری تاریخ انسانی میں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے جو نسل انسانی کا سلسلہ چلا، اور پتہ نہیں کب قیامت آئے گی، قیامت تک الحمدللہ چلے گا، برکت ہوگی حضرت آدم کے کنبے میں، حضرت آدم کی نسل میں۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسباب رکھے، جیسے کہ اسباب آپ کے لالے کے لیے، پھل کے لیے، رزق کے لیے ہے کہ باغبان کو بیج لگانا پڑتا ہے، پانی دینا پڑتا ہے، پودا نکلتا ہے، نگہداشت کرنا پڑتا ہے، پودا بلند ہوتا ہے، اس میں پھل آتے، سبب ہے، پانی چاہیے، بیج چاہیے، سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو اسباب کی بنیاد پر چلایا، لیکن لوگوں کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ سبب خدا ہے، نعوذ باللہ۔ لوگوں کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ گنگا سے پانی ملتا ہے تو گنگا خدا ہے، نعوذ باللہ، نہیں، سبب ہے۔ لوگوں کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ سورج چمکتا ہے، تمازت دیتا ہے، گرمی ملتی ہے ہم کو، اس سے ٹیمپریچر بڑھتا ہے، گھٹتا ہے تو وہی خدا ہے، نعوذ باللہ، نہیں، سبب ہے۔ اللہ نے اس کو سبب بنایا، اور اس اسباب کی دنیا کو توڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بعض اپنے فیصلے بغیر سبب کے فرمائے۔ لہذا ماں باپ سبب ہوتے ہیں، اولاد وجود میں آتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سبب کو توڑ دیا اور حضرت بی بی مریم کو ساری دنیا کی خواتین میں منتخب کیا کہ بغیر ازدواجی تعلقات کے ان کو اولاد ملے گی، ان کو بیٹا ملے گا، اس میں سبب نہیں رہے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ زمین تو ہے لیکن نہ بیج ہے نہ پانی ہے، اس کے بغیر اللہ تعالیٰ پودا اگانے پر قادر ہے، یہ عقیدہ رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اسباب کا محتاج نہیں ہے، ہماری آسانی کے لیے اس نے دنیا کو دارالاسباب بنایا، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت ایسی ہے
تو بغیر سبب کے بھی کوئی بھی فیصلہ فرما لے، یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اس کی قدرت ہے، اسی شان کو دکھانے کے لیے۔ اور یہ خاص طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اور آپ کی والدہ کے ساتھ کیوں ہوا؟ کیونکہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا حجت پوری کر کر، اور بنی اسرائیل کا معاملہ یہ ہو گیا تھا، وہ اتنے بگڑ گئے تھے کہ ان کے فلاسفر یہ کہا کرتے تھے، ان کے فلاسفر یہ تشریح کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ بھی نعوذ باللہ اسباب کا محتاج ہے۔ عقیدے میں وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی سبب چاہیے ہی تو پھر وہ نتیجہ برآمد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی یہ امپاسبل ہے کہ بغیر پانی بغیر بیج کے پودا پیدا کر دے، نعوذ باللہ۔ یہ باتیں یہ بکواس وہ لوگ کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بولتی کو بند کرنے کے لیے اور ان کی اس خرافات اور جاہلانہ گفتگو کے سدباب کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھو ہم اسباب کو توڑتے ہیں، اسباب کو ہم توڑ دیتے ہیں، بکھیر دیتے ہیں۔ لہذا وصطفیٰ کی جو سیکنڈ ٹائم آ رہا ہے، اب آیت پہ غور کریں، وہ اس حالت ملائکۃ یا مریم ان اللہ اصطفیٰ کی پہلی مرتبہ آ گیا، دیکھیے وطہرک کی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت پاک کر دیا۔ پھر آ رہا ہے وصطفیٰ کی علی نساء العالمین، تو بالاتفاق مفسرین حضرت عیسیٰ کی ولادت کے معاملے میں کہ بغیر باپ کے آپ کو اولاد ہوگی، اللہ تعالیٰ نے بی بی آپ ہی کو منتخب کیا، دنیا میں کوئی خاتون جس میں آپ کی ساتھی نہیں رہے گی، پارٹنر نہیں رہے گی، یہ انفرادیت صرف اور صرف آپ کو حاصل رہے گی قیامت تک کے لیے۔ لہذا دوبارہ اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کی کا تذکرہ کیا، ذکر فرمایا مصطفیٰ کے اعلیٰ نساء العالمین۔ لہذا حضرت مریم اب جب بیت المقدس پہنچ گئی تو ان کو فرشتوں کے ذریعے خوشخبری دے دی گئی، اور فرشتوں کے ذریعے جب خوشخبری دی گئی تو بہت سے سیدھے سادے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوئی کہ وہ نبی تھی تبھی تو فرشتے آئے، لیکن یاد رکھیے فرشتے انبیاء علیہ السلام پر وحی لے کر آتے ہیں، شریعت لے کر آتے ہیں، اللہ کی کتابیں لے کر آتے ہیں، لیکن فرشتے غیر نبیوں کے لیے بھی ظاہر ہوتے ہیں، اور اس کی سب سے بڑی دلیل حدیث جبریل ہے کہ حضرت جبرائیل امین تشریف لائے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے تھے، مجمع پورا دے کر آتا حضرت جبرائیل کو، تو سب کے سب غیر نبی تھے، صحابہ تھے سوائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو غیر نبی کے پاس بھی فرشتوں کا آنا ممکن ہے، ہوا ہے تاریخ ایسا کئی مرتبہ۔ لہذا یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ حضرت بی بی مریم کے لیے فرشتے ظاہر ہوئے تو وہ نبی تھی۔ بالاتفاق جمہور امت کا عقیدہ ہے کہ وہ نبی نہیں تھی، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان کو صدیقہ کہا، وہ امہ صدیقہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے بارے میں کہا، یعنی حضرت بی بی مریم کے بارے میں کہ وہ صدیقہ تھی، اور صدیقیت جو ہوتی ہے نا وہ نبی سے ایک درجہ کم ہوتی ہے، اس کے بعد کا درجہ نبوت کا ہوتا ہے، اس کے بعد کا درجہ رسالت کا ہوتا ہے، جو سب سے اعلیٰ ہوتا ہے۔ لہذا فرمایا کہ دیکھو فرشتوں نے خوشخبری دی اور حضرت بی بی مریم سے یہ کہا کہ آپ سب سے برگزیدہ انتہائی پاکیزہ خاتون ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 4 خواتین کا نام دے کر فرمایا کہ یہ دنیا کی سب سے متقی اعلیٰ درجے کی خواتین حضرت بی بی مریم، حضرت آسیہ جو تھی تو فرعون کی ملکیت میں فرعون کی اہلیہ، لیکن بہت ہی عبادت گزار اللہ والی تھی، ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ صرف یہ اہلیہ محترمہ تھی بلکہ دین کے معاملے میں بہت سپورٹ کرنے والی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا، ان چاروں کا ذکر فرماتے اور یہ کہتے اما فضل عائشہ کا فضل الثرید الطعام، رہا حضرت عائشہ کا معاملہ، ان کی فضیلت ایسے ہی ہے جیسے کھانوں میں سرید کی فضیلت۔ سرید ایک عربوں کی بڑی پسندیدہ ڈش تھی جو گوشت اور روٹی ملا کر وہ بنایا کرتے تھے، اور بڑے جب فنکشن ہوتے ان کے پاس ولیمے وغیرہ تو اس موقع پہ یہ ڈش تیار کی جاتی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیہ دی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ایسے ہی ہے ساری خواتین میں،
جیسے کہ سرید کو عام ڈشز پر. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کی فضیلت کا تذکرہ فرماتے تھے. اور ان خواتین کو آپ دیکھیں، چاہے حضرت بی بی مریم جن کا تذکرہ چل رہا ہے، چاہے حضرت آسیہ، چاہے ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، چاہے حضرت عائشہ، چاہے حضرت فاطمہ الزہرا، یہ وہ خواتین ہیں جنہوں نے اپنی گود کی قربانی دی، اپنی اولاد کی قربانی دی، اپنے جذبات کی قربانی دی، اپنی دولت کی قربانی دی اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے. اسی لیے ان کا مقابلہ کوئی نہیں ہو سکتا، ان کا مقابلہ کوئی نہیں ہو سکتا. اور یہ وہ خواتین ہیں جو اللہ تعالیٰ کا دین جس وقت بڑی آزمائشوں میں تھا، کسی انسان کا تذکرہ میں نہیں کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کا دین جب مغلوب کر دیا گیا تھا، تبدیل کر دیا گیا تھا، تحریف کر دی گئی تھی، ظلم ہو رہا تھا، دین کو اختیار کرنے کی اجازت نہیں تھی، اس موقع پہ یہ خواتین کھڑی ہوئی اور انہوں نے اپنے قربانیوں کے ذریعے سے، اپنی سخت ترین قربانیوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے دین کو بحال کرنے کا سبب بنی، ذریعہ بنی. یعنی یہ وہ فضیلت ہے جو ان خواتین کو ملی. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے حضرت بی بی مریم کا جو انتخاب ہوا اور ان کو جو اللہ تعالیٰ نے پاک ترین خاتون بنایا، اس کا سبب کیا ہے؟ یہ قابل غور ہے. یہ کیوں مقام ملا؟ عام طور پر ہم کو غلط فہمی ہوتی ہے. اس کو مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت اچھے انداز میں بیان کرتے تھے. مولانا فرماتے تھے لوگ عام طور پر بزرگوں کا اختتام دیکھتے ہیں، جو فتوحات کا دور ہوتا ہے، 70-80 سال کے ہو جاتے ہیں اور اسٹیج پہ بٹھائے جاتے ہیں، کاروں میں لے جائے جاتے ہیں. تو یہ فتوحات کا دور ہوتا ہے، آخری دور، کامیابیوں کا دور. اس دور کو تو دیکھتے ہیں، لیکن مجاہدات کا جو دور ہوتا ہے، مجاہدہ جو کرتے رہتے ہیں شروع میں، جوانی میں، جو جوتیاں گھستے رہتے ہیں، دھکے کھاتے رہتے ہیں، کھانے کے لیے نہیں ملتا، پہننے کے لیے نہیں ملتا، جو مصیبتیں اٹھا اٹھا کر دین کی خدمت کرتے ہیں، وہ حصہ نہیں دیکھتے. فرماتے تھے دیکھو وہ حصہ بزرگوں کا دیکھو، مجاہدے کا حصہ دیکھو، محنت کا حصہ دیکھو. دین کے لیے انہوں نے کثر نفسی سے اپنے آپ کو قربان کرنے کا جو جذبہ تھا، اس کے ساتھ کیسے خدمت کی وہ دیکھو اور تربیت ہوئی. حضرت بی بی مریم کو جو مقام ملا وہ مقام ربانی، اللہ تعالیٰ نے روحانی مقام عطا کیا. اس میں کیا شبہ، اس کا انکار کفر ہے، لیکن ملا کیوں؟ فرمایا یا مریم اقنتی لربک، اے مریم قنوت کرنا اپنے رب کے لیے. قنوت کا میں ترجمہ نہیں کر پا رہا ہوں کیونکہ لفظی ایسا ہماگیر قسم کا ہے کہ ایک سنگل ورڈ سے اس کو ہم ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتے. قنوت کی جو تشریح کی گئی، جس کو اگر آپ پکڑ لیں تو قنوت کا لفظ جہاں جہاں آتا ہے انشاءاللہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی کہ قنوت کی تشریح کی گئی القیام بالطاعۃ دون المعصیہ یا القیام بالطاعۃ لیس فیہا معصیہ. اللہ کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے ایسے کھڑے ہو جانا کہ اس میں پھر ذرا برابر گناہ نہ ہونا، جنبش نہ ہونا. اسی لیے یاد رکھیے نماز میں جو حالت قیام ہے اس کو بھی قنوت کہا گیا، اور حالت قیام میں جو دعا پڑھی جاتی ہے اس کو بھی دعائے قنوت کہا گیا. دعائے قنوت بیٹھ کے نہیں پڑھی جاتی. دعائے قنوت کی شرط ہے وہ کھڑے ہو کر گریہ گزاری کے ساتھ، اللہ کی فرمانبرداری کے ساتھ اللہ کے دربار میں پیش کی جاتی ہے. لہذا قنوت کا جو لفظ ہے آپ نون تے، یہ قنوت جو لفظ بنا ہے اس کے معنی ہوتے ہیں کہ اللہ کے دربار میں صبر کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ، مطیع فرما بردار ہو کر کھڑے ہو جانا، اس کی خوشنودی چاہنا. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ بہترین نماز وہ ہے طول القنوت، جس میں قیام بڑا لمبا ہو. اور قیام لمبا ہونا ایسا نہیں کہ غفلت کے ساتھ، نوگانی پن کے ساتھ، سر کھجاتے ہوئے نہیں، ارشاد فرمایا سنجیدگی کے ساتھ، اللہ کے دربار میں کھڑے ہوئے اس احساس کے ساتھ. اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام اتنا طویل ہوتا کہ آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ پیروں پر گرم آتا تھا،
اتنا طویل قیام، ایک ایک رکعت کا کبھی کبھی 40 منٹ 45 منٹ کا قیام، ایک ایک رکعت کا تہجد میں 4 5 گھنٹے کی نماز، یہ ہے قنوت کی کیفیت۔ یا مریم اقنتی لربکی، اے مریم اللہ تعالیٰ کے دربار میں قنوت کرنا، لمبا قیام کرنا، لمبی نماز پڑھنا، یہ نہیں پہلی رکعت میں انا اعطینا، دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد، نماز خلاص ہو گئی۔ ٹھیک ہے، عام فرائض میں ایسے ہی کیا جائے گا کہ جو آخری صورتیں ہیں وہ تلاوت کی جائیں گی، لیکن اپنی نوافل لمبی ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے دربار میں کھڑے ہونا چاہیے، طول القنوت طول القیام، اللہ تعالیٰ کے دربار میں کھڑے ہو کر کچھ عرض معروض ہو، محسوس بھی تو کہ بندہ میری خوشامد کر رہا ہے، مجھے خوش کرنے کی کوشش کر رہا ہے، مختصر نمازوں پہ کام چلانے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے، بالخصوص قیام اللیل، رات کی نماز، اس پہ قیام لمبا ہونا چاہیے۔ فرمایا کہ اے بی بی مریم آپ کو یہ کرنا ہے، لمبی نمازیں پڑھنی ہے، اور پھر فرمایا آگے چل کے وسجدی وارکعی مع الراکعین، اور سجدے بھی کرنا اور رکوع بھی کرنا رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حضرت بی بی مریم کو جو نماز دی گئی تھی اس میں قیام بھی تھا، اس میں رکوع بھی تھا، اس میں سجدے بھی تھے، لیکن آج عیسائی دنیا نے اس نماز کو ضائع کر دیا۔ خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جب نسلیں آئیں تو وہ ناخلف ثابت ہوئی، اردو کے اعتبار سے ایسی ناخلف کہ انہوں نے نماز کو ضائع کر دیا، نماز کو اپنے دین میں باقی نہیں رکھا۔ یہودیوں کو بھی نماز کا حکم تھا، قیام کا حکم تھا، رکوع کا حکم تھا، سجدوں کا حکم تھا، ان نادانوں نے ایسی گمراہی اپنا لی کہ وہ جا کے دیوار کو ناک رگڑتے ہیں، دیوار کو پیشانی لگا کے کہتے ہیں کہ خاک پہ سر رکھ دیا سجدہ ہو گیا۔ جب گمراہی آتی ہے تو آدمی یاد رکھے تعبیر کرتا ہے، ہیلے کرتا ہے، بہانے کرتا ہے کہ اب کہاں اللہ کے دربار میں رکوع کروں، گھٹنے ٹیک کے سجدہ کروں، یا تو ترکیب نکالتا ہوں۔ کیا ترکیب نکالی کہ مقدس دیوار کو، جس کو ویسٹرن وال وہ کہتے ہیں، جو مسجد اقصی کے مغربی سمت ہے، الجدار الغربی اس کو کہتے ہیں، وہ ویسٹرن وال کے پاس جاتے ہیں اور دیوار سے سر اور ناک رگڑتے ہیں، وہ ان کی نماز ہو گئی۔ اصلی نماز کو انہوں نے برباد کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں کھڑے ہونا، پھر رکوع کرنا، پھر سجدے میں چلے جانا، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسندیدہ عمل ہے۔ ساری امتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس نماز کو رکھا تھا، جنہوں نے کھو دیا، گوا دیا، غلطی ان کی ہے، جنہوں نے حفاظت کی اللہ تعالیٰ ان کو انشاءاللہ اپنے اجر سے نوازے گا۔ تو ایک چیز تو یہ ہو گئی کہ ان کی نماز بھی رکوع و سجود والی تھی۔ دوسری چیز یہ کہ جماعت کا بھی اہتمام تھا، وارکعی مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ تم بھی رکوع کرنا، تو سب مل کے رکوع کرتے تھے، تبھی تو یہ رکوع ہوگا نا۔ تو اس کے معنی جماعت کا بھی اہتمام تھا۔ ہو سکتا ہے حضرت زکریا علیہ السلام امامت فرمایا کرتے ہوں اور جماعت کھڑی ہو جایا کرتی ہو، تاریخ نے ان چیزوں کو محفوظ نہیں رکھا، لیکن قرآن مجید ضرور ان کی جانب اشارہ کرتا ہے کہ اور دیکھو رکوع کرنا رکوع کرنے والوں کے ساتھ، کہ کچھ نمازیں جماعت سے نہیں ہوں گی، کچھ نمازیں منفرد نہیں ہوں گی، نہ جماعت والی نماز کی حفاظت کی، نہ انفرادی نمازوں کی حفاظت کی، پورے دین کو تباہ و برباد کر دیا، دھیرے دھیرے گمراہ ہو گئے۔ ابلیس کیسے گمراہ کرتا ہے آگے تذکرہ آتا چلا جائے گا۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اطلاع کیسے دے رہے ہیں کہ حضرت بی بی مریم کا انتخاب ہوا اور ان کو رکوع و سجود کا طویل قیام کا حکم ہوا، یہ تو انجیل میں نہیں ہے۔ موجودہ دور کی بائبل میں چاہے عہد قدیم دیکھ لیں، عہد جدید دیکھ لیں، کچھ بھی دیکھ لیں، کہیں اس چیزیں نہیں ہے، وہاں تو بس تاریخ بیان کی گئی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس بیس پر بیان کر رہے ہیں، بنیاد کیا ہے؟ ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی وہ اطلاعیں ہیں، نوحیہ الیک، اے رسول بذریعہ وحی ہم آپ کو بھیج رہے ہیں، مطلع کر رہے ہیں۔ اگر انکار کرنے کی ہمت ہے تو انکار کر کے بتاؤ، ختم ہو جائے گا مقام حضرت بی بی مریم کا، ختم ہو جائے گا مقام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، انکار بھی نہیں کر سکتے۔ اور ان کی کتابوں میں یہ تذکرہ نہیں، تذکرہ جو کچھ ہے
وہ ایسے جیسے کہ ایک عام انسان نشوونما پڑھتا ہے، جیسے ہم بادشاہوں کی تاریخ لکھتے ہیں کہ ان کا بچپن تھا، جوانی تھی، جنگیں جیت گئے، کرسی پہ بیٹھ گئے، مر گئے، بس اس طرح کی ان کے پاس حالات ہے، ان کا جو ریکارڈ ہے وہ روحانیت پر بڑی نہیں ہے۔ وما كنت لديهم، اے رسول آپ اس وقت موجود نہیں تھے جبکہ حضرت بی بی مریم ہیکل سلیمانی میں بیت المقدس میں داخل ہوئی، کاہنوں نے ہجوم لگایا اور ہر شخص کہہ رہا تھا میری نگرانی میں دو، میری نگرانی میں دو، فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ تو ان کے پاس ایک رواج تھا، وہ رواج یہ تھا کہ ان کے پاس جو قلم ہوتے تھے جس سے کہ وہ تورات لکھا کرتے تھے، وہ قلم پانی میں ڈال دیا جاتا تھا، بہا دیا جاتا تھا نہر میں۔ جن کے قلم بہ گئے وہ یوں سمجھ لیجیے وہ بہ گئے بیچارے، ان کا باقی نہیں رہ گیا۔ جن کا قلم نہیں رکا ہوا ہے، گول پھر رہا ہے، اس کے معنی یہ کہ اس کا حق ہے۔ یہ ان کے پاس کوڑا ڈالنے کا انداز تھا۔ ہم لوگ طرح کیسے ڈالتے ہیں، پرچیوں پہ نام لکھتے ہیں، پرچیوں پہ لپٹ دیتے ہیں، خوب ملا کے پھینکتے ہیں، اس میں سے کوئی بچہ، کوئی معصوم، کوئی تیسرا آدمی بسم اللہ کہہ کے اٹھاتا ہے، جس کا نام نکلا ہے اس کو حصہ دیتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بعض موقع پہ فرمایا کرتے تھے، لیکن یہ قرآن ڈالنا اس وقت ہوتا ہے جبکہ سب کا حق برابر برابر ہو، سارے کے سارے دعوے دار برابر حق رکھتے ہیں تو قرآن ڈالا جائے گا۔ اس وقت قرآن نہیں ڈالا جائے گا جبکہ شرعی اعتبار سے، قانونی اعتبار سے ایک کا حق زیادہ ہے، وہ حقدار ہے، اس وقت قرآن نہیں ہوگا۔ مثلا ایک وارث ہے، باقی غیر وارث ہے، وارث حقدار ہے، اس کو وراثت ملے گی، قرآن تھوڑی ڈالا جائے گا۔ قرآن اس وقت ڈال دیا جائے گا جبکہ مثلا آپ نے کہا کہ میں جتنے فرسٹ رینک سے پاس ہوں گے ان کو قلم انعام میں دوں گا، عوام 10 بچے پاس ہو گئے، اب آپ کیا کر سکتے ہیں، قلم تو ہی گئے، تو اب آپ قرآن ڈال سکتے ہیں۔ لیکن اگر ایک ہی فرسٹ رینک لا رہا ہے تو اس کا حق ہے، آپ قرآن نہیں ڈالیں گے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ میں سب میں، یہ بے ایمانی کی گنجائش نہیں ہے اسلام میں۔ لہذا ارشاد فرمایا کہ قرآن ڈالنے کا ایک انداز تھا، اور وہ انداز یہ تھا کہ اپنے اپنے قلم سے مراد یہ پین نہیں ہمارے دور کے، یہ تو بہت ترقی یافتہ پین ہے۔ قلم جو ہوتے تھے اس وقت وہ بانس سے لکڑی کاٹ کر اس کی ایک نوک بنا لی جاتی تھی، خاصے لمبے بھی ہوتے تھے کیونکہ اس کو چھلتے چھلتے وہ چھوٹے ہونے کا امکان ہوتا تھا، لہٰذا اچھی خاصی لمبی ایک لکڑی ایک ہاتھ کی کاٹ کی جاتی تھی اور اس کو سیاہی میں ڈبو کے اس سے لکھا جاتا تھا۔ ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا ہے کہ اساتذہ خوش خط لکھنے کے لیے ہینڈ رائٹنگ اچھی ہو وہ پین بنا کر دیتے تھے۔ یوپی میں خاص طور پر ہم نے دیکھا بہت کثرت سے اس کا استعمال تھا۔ اب اسی ٹائپ کی چیزیں وہ بن کر کے آنے لگی ہے، لکڑی کے بجائے فائبر وغیرہ کی، لیکن وہ اسی انداز میں، قلم کے انداز میں کہ سیاہی میں ڈبو کے آپ لکھنے کی کوشش کریں تو اس میں ہوتا یہ ہے آغاز میں نوک باریک بنتی ہے، پھر وہ قلم پورا کا پورا چلنے سے وہ دھیرے دھیرے حرف موٹا ہوتا جاتا ہے، خوبصورتی آتی ہے، اس لیے وہ قلم لکڑی کے استعمال ہوتے تھے۔ اور یہی قلم ان لوگوں کے پاس ہوتے تھے جو بیت المقدس میں تورات کو نقل کرنے کی، کاپی کرنے کی کوشش کرتے تھے، لکھ کے رکھتے تھے، پرنٹنگ تو تھی نہیں نا، لہذا سب نے یہ طے کیا کہ ہم سب مل کے اپنے اپنے قلم کو نہر اردن میں ڈالیں گے۔ تو ایک نہر اب تو چھوٹا سا نالا بن گئی، اس کی قسمت بھی موسیٰ ندی کی طرح ہے، ایک زمانے میں بڑی صاف و شفاف ندی تھی، اب نالا بن گئی ہے دولت کی۔ ایسے ہی نہر اردن بہت چھوٹی ہو کر رہ گئی، پچھلے زمانے میں بہت زبردست قسم کی ندی تھی وہ، اور بہت صاف ستھرا پانی بہتا تھا، لہذا یہ طے پایا کہ نہر اردن میں سب قلم ڈالیں گے۔ اذ یلقون اقلامہم، اور سب اپنے اپنے قدم ڈال رہے تھے، کیوں؟ ایہم یکفل مریم، کہ مریم کا کفیل کون بنے گا، نگران، کفیل کے معنی کفالت کرنا یعنی نگرانی کرنا، خدمت کرنا، سپروائز کرنا۔ ایہم یکفل مریم، مریم کی کفالت اور نگرانی اور ان کی خدمت کون کرے گا، یہ بحث میں سب نے اپنے اپنے قلم ڈال دیے۔ وما كنت لديهم إذ يختصمون، جب اس معاملے میں جھگڑا کر رہے تھے آپ تھے کیا؟
یا بائبل میں بیان کیا گیا؟ نہیں کیا گیا. ہم بتا رہے ہیں وحی کی بنیاد پر. یہ معجزہ ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو بتا رہا ہے اور یہ اللہ کے کلام میں رکھا جا رہا ہے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو. پچھلی کتابوں میں بڑی خامیاں رہ گئی، چاہے آپ اس کو کہہ لیں روایت کرنے میں رہ گئی ہو، بیان کرنے میں، ٹرانسلیشن کرنے میں، مگر بہت سی چیزیں ایسی رہ گئی تھی جو جس کا تعلق خالصتاً روحانیت سے تھا، بحث کر دی گئی، ڈیلیٹ کر دی گئی. اور جو ظاہری چیزیں ان کو بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا. سب نے قلم ڈالے اور پانی کے بہاؤ میں سب کے قلم رہ گئے. حضرت زکریا علیہ السلام کا قلم وہیں گردش کرنے لگا، وہیں ٹھہرا رہا. لہذا بالاتفاق فیصلہ ہوا کہ حضرت زکریا علیہ السلام نگرانی کریں گے، کیونکہ متعدد رشتے تھے حضرت زکریا علیہ السلام سے. وہ خالو بھی ہوتے تھے، وہ بہنوئی بھی ہوتے تھے، بڑے رشتے تھے اور ایک ہی خاندان کے لوگ تھے. اور خاندان میں جب شادیاں ہوتی ہیں تو رشتے متعدد ہو جاتے ہیں، آپ جانتے ہیں. تو یہی حضرت بی بی مریم اور حضرت زکریا علیہ السلام کے رشتے تھے، جس کی وجہ سے اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ وہ اپنے وقت کے نبی تھے. اس سے بڑھ کے کیا فضیلت ہوگی سوچیے. لہٰذا حضرت زکریا علیہ السلام بالاتفاق حضرت مریم کے نگہبان قرار پائے. اور پھر اس کے بعد سے حضرت بی بی مریم حضرت زکریا علیہ السلام کی نگرانی میں پروان چڑھنے لگی. بڑی عبادتیں چھوٹا سا حجرہ کے لیے بنا دیا گیا تھا. اس حجرے میں وہ رہتی تھی پردے کے اہتمام کے ساتھ، روحانیت کے ساتھ، خالصتاً اللہ کا ذکر کرنا اور نمازوں کو قائم کرنا. اور ابھی بمشکل وہ 15-16 سال کی عمر. بڑی روایتیں ہیں، لازمی باتیں، تاریخ کی چیزیں ہیں، قرآن و حدیث میں تو صراحت ہے نہیں. اسی عمر کو پہنچی ہوں گی کہ پھر عجیب و غریب معاملہ پیش آیا. اس قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ، کہ فرشتے رونما ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اے مریم اللہ تعالیٰ آپ کو خوشخبری دیتا ہے اپنے ایک حکم کا، اپنے ایک فیصلے کا. کلمۃ، اصل کلمہ جملے کو کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اپنے ایک جملے، اپنے ایک فیصلے، اپنے ایک حکم کا آپ کو بشارت دیتا ہے. اور وہ اللہ کا حکم کیا ہوگا، وہ کلمہ کیا ہوگا، وہ جملہ کیا ہوگا؟ کن ہو جا، بن جا، فیکون. اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ چیز بن جائے گی. اور وہ ہوگا دراصل آپ کا بیٹا، اور اس کا نام ہوگا اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، کہ مسیح وہ کہلائیں گے. اور مریم کے بیٹے عیسیٰ ان کا نام ہوگا. لقب، ٹائٹل مسیح ہوگا. مسیح آپ سمجھ رہے ہوں گے نا، مسح کرنا، ٹچ کرنے کے معنوں میں آتا ہے، چھونا، سہلانا. مسیح دو معنوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے لفظ استعمال ہوا. ایک تو یہ کہ اس زمانے میں جو رواج تھا، وہ رواج یہ تھا کہ جس کو جانشین بنانا ہوتا تو اس کو تیل ہاتھوں میں لگا کے سہلاتے تھے. جیسے حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنا جانشین نامزد فرمانا چاہے، اللہ کے حکم کی روشنی میں منمانی کرتے ہوئے نہیں، اسے جانشینی کا ثبوت تقدیس مت لیجیے. یہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب تھا، بندوں کا انتخاب نہیں تھا. آج ہمارا دین مریم ہو گیا یہی جانشینوں کی وجہ سے. باپ کی گدی پہ بیٹا بیٹھتا ہے، چاہے جتنا نااہل ہو، ناکارہ ہو. ایک مرتبہ ایک بزرگ کی وفات ہو گئی، ان کے بیٹے کو پکڑ کر لایا گیا جانشین بنانے کے لیے. جب چھپا امامہ پہنا کر کہا کہ ذرا تقریر بھی تو کیجیے، تو وہ صاحبزادے تقریر کرے تو وہ کہنے لگے ہمارے ابا جو تھے نا وہ محمد صاحب سے بہت محبت کرتے تھے، یہ ان کا مبلغ علم تھا. اب وہ مرشد بن رہے تو محمد صاحب کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو اپنے رسول کا نام لینا نہیں آتا، ایسے جانشین ہو رہے ہیں نکمے، تو دین کا کیا نقشہ ہوگا؟ سارے عرب ممالک کی جانشینوں کی وجہ سے تباہ، سارے خانقاہیں ادارے جانشینوں کی وجہ سے تباہ. آپ کہیں گے کہ حضرت سلیمان بھی تو حضرت داؤد کے جانشین بنے. حضرت داؤد نے نہیں بنایا، اللہ نے بنایا. حضرت داؤد نے نہیں کہا تم بیٹھ جاؤ میری گدی پہ، تم میرے سجادہ نشین. نہیں، اللہ نے بنایا، اللہ کو اختیار ہے. اور یہاں جتنے بزرگ ہیں نا ان کو اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے کہ میرا بیٹا ہے تو اللہ تعالیٰ جانشین بنائے گا. اللہ پہ بھروسہ نہیں، خود بنا کے جاتے ہیں.
خود بنا کے جاتے ہیں, گدی پہ بٹھا کے جاتے ہیں, کیونکہ گدی کی محبت ہے, دین کی محبت نہیں ہے. میں بات اس نظام سے بیزار کہ نام سب لیتے ہیں حضرت حسن اور حضرت حسین کا, عمل سب یزید کا کرتے ہیں, آپ دیکھیے سب جانشین بنا رہے ہیں. کیوں یہ جانشینی, کیوں یہ سجادہ نشینی؟ چھوڑ دو, اللہ کا دین ہے, اللہ کے نیک بندے منتخب کریں گے. لہذا میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح جو کہا گیا, اس زمانے میں جس کو بھی جانشین مقرر کیا جاتا تھا تو وہ ہاتھ میں تیل لگاتے تھے اور لگانے کے بعد اس کو سہلاتے تھے, تو وہ ممسوح کو مسیح کہتے ہیں, جس کو ٹچ کیا گیا, جس کو سہلایا گیا, جس کا مساح کیا گیا, یہ معنی ہوتے مسیح کے. تو ایک تو یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جانشین بنے حضرت یحییٰ کے, حضرت یحییٰ کے حضرت زکریا کے, یہ سلسلہ چل رہا تھا نبیوں کا. دوسری چیز, دوسری تشریح جو کی گئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود کسی کو مساح کرتے, ٹچ کرتے, سہلاتے تو اس کی بیماریاں رفع ہو جاتی, دور ہو جاتی. نابینا, ابھی آگے آ رہا ہے تذکرہ, جو پیدائشی طور پر بینائی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سہلانے سے اس کو نگاہیں آ جاتی, وغیرہ وغیرہ. اسی لیے حضرت عیسیٰ کا لقب ٹائٹل مسیح رکھا گیا. دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. اسمہ المسیح عیسی ابن مریم, اور وہ مریم کے بیٹے, اور ان کا نام عیسیٰ ہوگا علیہ السلام. وجیہا فی الدنیا, بڑے خوبصورت ہوں گے دنیا میں بھی, وجیہ ہوں گے, بڑے سمجھنے کے لیے میں لفظ استعمال کر رہا ہوں ہینڈسم ہوں گے, کیونکہ انبیاء علیہ السلام اپنے وقت کے حسین ہوا کرتے تھے, کوئی ان کو ظاہری عیب نہیں ہوتا تھا. جسمانی طور پر بھی بہت اچھے, خلقی طور پر, اخلاقی طور پر, ہر اعتبار سے وہ ممتاز ہوا کرتے تھے. تو دنیا میں بھی وہ وجیہ ہوں گے, صاحب مقام ہوں گے, والآخرت, اور آخرت میں بھی ان کا بڑا اونچا مقام ہوگا. وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ, اور اللہ کے مقرب ترین بندوں میں سے ہوں گے. اب آپ سوچیں گے جب وہ اللہ کے نبی اور رسول ہے تو مقرب ہونا اور دنیا میں اور آخرت میں اچھا مقام ملنا, اس کا تذکرہ کیوں؟ نبی ہے, رسالت ہے, نبوت ہے, ہو ہی گئے وجیہ ہو. نہیں, آپ تلمود لٹریچر اٹھا کر دیکھیے. تلمود لٹریچر, تلمود جو ہے وہ دراصل اس لٹریچر کو کہتے ہیں جو یہودیوں کی گویا شریعت ہے, اس کی بنیاد پر ان کا دین ہے. اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں جو بےہودہ باتیں لکھی ہوئی ہیں وہ ناقابل ذکر ہیں, وہ نہیں بیان کر سکتے. ہم کسی بندے کے سلسلے میں عام طور پر اس طرح کے عیوب نہیں بیان کریں گے, چھ جائے کہ اللہ کا رسول, اللہ کا نبی, اللہ کا مقرر بندہ. لیکن ان لوگوں نے اس بےہودہ گوئی کو قلمبند کر کے رکھا ہے, لٹریچر میں سیو کر رکھا. اور باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقام کا تعین فرمایا, وہ لوگ بگڑے ہوئے قدم پیچھے نہیں ہٹے. یہ تو بیوقوف عیسائی دنیا ہے کہ اپنے باپ کو گالی دینے والے کو اپنا وہ فریاد رسی سمجھتی ہے, کام بنانے والا سمجھتی ہے, ان کو لے کے گھومتے رہتے ہیں. اگر غیرت ہوتی, دینی غیرت, تو وہ یہودیوں کو اکلونے کے لیے برداشت نہ کرتے. اتنی انہوں نے بےہودہ باتیں حضرت بی بی مریم کے بارے میں اور خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں لکھی. سب کو میں چھوڑ دیتا ہوں. جو سب سے ہلکی بات ہے, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہوئے بطور دلیل آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ انہوں نے لکھا کہ یہ وہ تھا جو ناصرہ کی گلیوں میں آوارہ گردی کرتے ہوئے پھرتا رہتا تھا. یہ سب سے ہلکی چیز ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے کیا لکھتے ہو؟ یہ وہ شخص تھا جو ناصرہ ایک شہر ہے, اسی سے پھر نصارہ بھی بنے لوگ, تو ناصرہ کی گلیوں میں آوارہ گردی کرتے ہوئے پھرتا رہتا تھا. لکھا شہرت طلب تھا, اس کو شہرت پسندی تھی, شہرت چاہتے تھے, ایسی چیزیں لکھی. نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نہیں, بہت پیارے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام, رکھرکھاؤ کے تھے, خوبصورت تھے, ظاہر تھے, کامل تھے, عابد تھے, اللہ کے مقرب تھے. ان کا لٹریچر چاہے جو بکنا ہے بکے. ہم الحمدللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں ایک ادنا لفظ گوارا نہیں کرتے. ارشاد فرمایا
اور وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہ خصوصیت ہوگی، حضرت بی بی مریم کو بشارت دی جائے کہ وہ گفتگو کریں گے لوگوں سے جھولے میں بھی، جس کا سورہ مریم میں تذکرہ ہے، قال انی عبداللہ، کہا میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا رسول ہوں، اور اس نے مجھے نماز کا حکم دیا، اس نے مجھے زکوٰۃ کا حکم دیا، اور اس نے مجھے ماں کی خدمت کا حکم دیا۔ یہ سورہ مریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وہ جملے ہیں جو بالکل شیرخوار 10-12 دن کا بچہ جھولے میں انہوں نے گفتگو کی، اور یہودیوں کے منہ پہ مہر لگ گئی۔ جتنی وہ حضرت بی بی مریم کے سلسلے میں بدزبانی کر رہے تھے وہ سب پہ مہر لگ گئی، خاموش جانا پڑا ان کو۔ وَكَهْلًا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام گفتگو کریں گے کہولت کے مرحلے میں بھی۔ کہولت کا مرحلہ جو ہوتا ہے فرام 34 سال سے لے کے 55-56 سال تک کی عمر کو عربی میں کہول کہتے ہیں۔ ایک حد تک ہم ادھیڑ پن سے ترجمہ کر سکتے ہیں، نوجوانی کے بعد جو مرحلہ آتا ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اٹھا لیے گئے 33 سال کی عمر میں، تو یہ اشارہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر آئیں گے اور عمر طبیعی پائیں گے اور گفتگو بھی کریں گے، واعظ و نصیحت بھی کریں گے۔ ایسے نہیں کہ بالکل نعوذ باللہ گونگے آ جائیں، بلکہ واعظ و نصیحت کریں گے، فصیح گفتگو کریں گے، دعوت دیں گے۔ یہ فرمایا کہ یہ وہ لڑکا ہوگا جو جھولے میں بھی بات کرے گا، اور اے بی بی آپ مطمئن رہے یہ جوانی کے مرحلے کو بھی پہنچ کر ادھیڑ عمر کے مرحلے کو پہنچیں گے، گفتگو کریں گے، وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بڑے نیکوکاروں میں سے ہوں گے، اللہ والوں میں سے ہوں گے، عبادت گزاروں میں سے ہوں گے۔ میں نے عرض کر دیا کہ یہ بار بار وضاحت اس لیے کی گئی تاکہ یہودی لٹریچر کی چھٹی کر دی جائے۔ قالت رب انا یکون لی ولد، کہہ پڑی، اور حضرت بی بی مریم کا جو عارفانہ مزاج ہے، جو معرفت خداوندی ہے ان کے پاس، جو عقیدت توحید ہے اور اللہ سے جو تعلق ہے، تعلق مع اللہ، اس کو آپ ملاحظہ کیجیے کہ فرشتہ کہہ رہا ہے آپ کو بیٹا ہوگا، وہ بیٹا دلہے میں بات کرے گا، وہ بیٹا ڈیڑھ عمر میں بات کرے گا، بڑے نیکوکاروں میں سے ہوگا، تو فرشتے سے نہیں کہتی ہے کیسا ہوگا، نہیں، قالت کہتی ہے ربی، اے میرے اللہ، اے میرے رب، اللہ کے دربار میں نذرانہ پیش کرتی، اللہ سے تخاطب کرتی، اللہ تعالیٰ سے وہ دعا کرتی، کہتی ہے انا یکون لی ولد، کیسے ہو سکتا ہے اللہ بیٹا اولاد، ولم یمسسنی بشر، اور میرا عالم یہ ہے کہ کسی بشر نے انگلی بھی نہیں لگائی۔ مس کے معنی ٹچ کرنا، ٹچ، کسی انسان نے مجھے ٹچ بھی نہیں کیا ہے۔ کوئی اور تعلقات تو دور کی بات، ٹچ بھی کسی نے نہیں کیا، مجھے اولاد کیسے ہو جائے گی؟ قال كذلك الله يخلق ما يشاء، کہا فرشتے نے بی بی ایسا ہی ہوگا، اللہ تعالیٰ جو ارادہ فرماتا ہے وہ پیدا فرماتا ہے، یخلق ما یشاء، اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ پیدا فرماتا ہے، اس کی شان ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت پیدائش کا فیصلہ فرما چکا ہے، وہ ہوگا، کیونکہ اس کی شان یہ ہے اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، جب وہ فیصلہ فرما لیتا ہے تو وہ ارشاد فرماتا ہے کن ہو جا، کن کے معنی ہوتے ہیں ہو جا، فیکون تو وہ چیز ہو جاتی ہے، اس کو اسباب کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اس کو مٹیریل کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کو پروسیجر کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کا حکم، اور حکم دے کہ یہ ہو جائے، یہ ہو جاتی ہے۔ سب سے بڑی دلیل یہ کہ اس نے حکم دیا گلوب بن جائے، اس نے حکم دیا ستارے سیارے بن جائے، چاند بن جائے، سورج بن جائے، سورج کو حکم دیا تو جل جائے، گیسوں کا مجموعہ لے کے وہ جل پڑا، دنیا کو حکم دیا کہ تو گول گھومنے لگے، وہ گھوم پڑی، یہ اللہ کا حکم ہے۔ کون سی سائنس تھی، ٹیکنالوجی تھی، بیٹھ کے تحقیق کر رہی تھی، 30 بار خواہ قسم کے یورپین سائنٹسٹ جو بہت غور کرے تو بگ بینگ تھیوری پڑھ گیا، کروڑوں سال گزرے تو دنیا ٹھنڈی ہو کے گول گھومنے لگی، سورج جل گیا، یہ وہ باتیں کرنے لگے جو خود ان کے دل اور ضمیر مطمئن نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ اس نے اس نظام کے ساتھ اس کائنات کو پیدا کیا، تو ایک لڑکے کی پیدائش پہ وہ قادر نہیں، وہ ضرور قادر ہے، اور وہ لڑکا ایسا ہوگا شاید فرمائے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بہت اونچا مقام دے گا، اور پھر
ان کا مقام یہ ہوگا کہ آگے وہ نبوت اور رسالت کے حامل ہوں گے. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ اور اللہ تعالیٰ ان کو علم دے گا. اللہ تعالیٰ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ کتاب کا علم دے گا. لہذا اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل کا علم عطا فرمایا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو اپنے الفاظ میں بیان کرتے تھے. انجیل کے سلسلے میں آپ کلیئر رہیے کہ قرآن مجید کی طرح نہیں ہے وہ کہ اللہ ہی کے الفاظ ہو، نہیں، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ ہے. لہذا آپ کو اوریجنل انجیل تو نہیں ملے گی، یہ سب یادداشت کی بنیاد پر لکھی گئی ہے نا. لوکا کی انجیل، متی کی انجیل، یہ سب بزرگوں نے 70-80 سال کے بعد لکھنا شروع کیا. اور برناماز جو سب سے قریبی تھے ان کو تو ریجیکٹ ہی کر دیا عیسائی دنیا نے. ان کو کہا کہ نہیں، وہ چونکہ اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت صاف ہے، کلیئر الفاظ میں، ان کو ریجیکٹ کر دیا. یہ ہم اس کو نہیں مانیں گے، حالانکہ وہ سب سے قریب ہے پیریڈ کے اعتبار سے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھنے والوں میں سے، ہم کے صحابہ میں سے انہوں نے انجیل وہ تیار کی تھی، وہ ریجیکٹڈ ہے. باقی کسی نے 80 سال کے بعد، 90 سال کے بعد سب 18 انجیلیں لکھی گئی، جس میں سے یہ 4 پر زیادہ کانفیڈنس کرتے ہیں. ان انجیلوں کو آپ پڑھ لیجئے جو یادداشت کی بنیاد پہ لکھی گئی، حضرت عیسیٰ کے زمانے میں لکھ کر اس کے اوپر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے گھڑنے نہیں گئی. لیکن ان باوجود اس کے ٹھیک ہے، ان کی مذہبی کتابوں کا ہم احترام کرتے ہیں، آپ پڑھیے. اور پڑھنے کے بعد آپ دیکھیں گے اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسے ہی کہتے ہیں، میرا خداوند کہتا ہے، میرے رب نے میرے منہ میں کلام ڈالا، اس دنیا کا پیدا کرنے والا کہتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ جو اللہ تعالیٰ سے مفہوم لے کر بیان کر رہے ہیں. اللہ نے کتاب کا علم حضرت عیسیٰ کو دیا، وہ کتاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بیان کی. والحکمت، بڑی دانائی، بہت سمجھ، دین کی سمجھ، روحانی سمجھ، فہم، فراست، یہ سب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ملی ہوئی تھی. والتوراۃ والانجیل، اللہ تعالیٰ نے تورات کا بھی علم عطا فرمایا، انجیل کا بھی علم عطا فرمایا. ورسولاً، اور اللہ تعالیٰ ان کو بنا کے بھیجے گا رسول، الی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی جانب. قابل غور ہے، الی الناس کافۃً الی العالمین، نہیں، الی بنی اسرائیل، وہ رسول ہوں گے بنی اسرائیل کے لیے. اب آپ اٹھا کر دیکھ لیجیے بائبل، آج تک بائبل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ بیان ملتا ہے. اب وہ سچا ہے جھوٹا ہے وہ عیسائی دنیا کو فیصلہ کرنے دیجیے. اگر ہے تو کہ میں بنی اسرائیل کے لیے بھیجا گیا ہوں، غیر اسرائیلی کو میں دعوت نہیں دینا چاہتا ہوں، کیونکہ کوئی باپ اپنے بیٹوں کے حصے کی روٹی کو کتوں کے سامنے نہیں ڈالتا. دیکھ لیجیے اٹھا کر ہے. تو غیر اسرائیلی کو عیسائی دنیا نے کتا تسلیم کیا ہے. سمجھ لیجیے، گھر گھر پھر کے عیسائی بنانے کی کوشش کرتے ہیں. تمہارے خود سورس میں کیا لکھا ہے ذرا زندگی میں ایک بار غور کرو. لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت محدود تھی، بنی اسرائیل کے لیے عالمگیر نہیں تھی. عالمگیر رسالت و نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طے تھی. کبھی کبھی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں تو آیا ہی ہوں آنے والے رسول کی بشارت دینے کے لیے فرمایا. میں پیشگی آیا ہوں تاکہ میں آخری رسول کی تم کو اطلاع دے دوں. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ چڑھانے کے امکانات زیادہ نظر آنے لگے اور شاگرد کا لفظ استعمال کرتے ہیں بائبل میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امتی کہہ لیجیے یا آپ کے صحابی کہہ لیجیے جمع ہو کے کہنے لگے حضرت نصیحت کر دیجیے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تم کو غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں، میں اٹھوں گا تو آخری رسول آئے گا، تبھی تو آئے گا، وہ ورنہ نہیں آئے گا. تو تم آخری رسول کی پیروی کرنا، اتباع کرنا. تو بار بار حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ فرماتے تھے کہ میرا مشن یہ ہے. کیا فرمایا؟ موجودہ بائبل کی لینگویج میں، پتہ نہیں اوریجنل کیا تھا، فرمایا یہ کہ بنی اسرائیل کی گمشدہ بھیڑوں کو، بھیڑ یعنی بکریوں کو کہتے ہیں، ایک خاص قسم کی بکری کو بھیڑ کہا جاتا ہے، اونی جو بھیڑ ہوتے ہیں، کہا کہ مجھے یہ حکم ہے کہ بنی اسرائیل کی جو بھیڑیں گم ہو گئی ان کو میں جمع کر کے ڈالر پر لاگو کروں. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے مشن کا تذکرہ کر رہے ہیں. وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور ایک بزرگ
नाइजीरिया से और अफ्रीका के ममालिक से आए थे, तो हम लोगों ने उनका एक लेक्चर रखा था, उसमें उन्होंने बताया कि और ब्लैक्स पे कोशिश की गई और उनको बहुत तेजी के साथ ईसाई बनाया गया, लेकिन उसी तेजी के साथ वो मुसलमान हो गए। फर्क ये था कि ईसाइयों ने जब उनको ईसाई बनाया, उनका चर्च अलग बनाया, गोरों का चर्च अलग बनाया, और ये कबूल कर लिया था उन लोगों ने, क्योंकि उनके सामने कोई नजीर नहीं थी। लेकिन जब मुसलमान दाई पहुंचे तो कलमा पढ़ाने के बाद, वजू गुस्ल कराने के बाद नमाज सिखा दी, तो कहा तुम इमामत करो, मैं पीछे नमाज पढ़ता हूँ। उन ब्लैक्स को ये हुआ कि यहाँ तो एहतराम इमामत के लिए आगे बढ़ाया जा रहा, वहाँ तो चर्च अलग बनाए गए थे। लिहाजा फिर इन ममालिक में अल्हम्दुलिल्लाह तेजी से इस्लाम फैलता चला गया। लिहाजा ये जो महदूद दावत है, इसको आम करने की जो कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा आम नहीं हो सकती, मगर उनके पास 2 बैल है जिसकी वजह से ये गाड़ी को खींच रहे हैं, बैलगाड़ी को। 2 बैल है इनके पास, हुकूमत का बैल एक है, दौलत का बैल एक है, ये 2 के जरिए से खींच रहे हैं। और हमारे पास इत्तेफाकन प्लेन है, पेट्रोल नहीं है। प्लेन खड़ा हुआ, पेट्रोल नहीं, कहाँ से उड़ेगा? पेट्रोल होता है इखलास। अगर हमारे अंदर दीन के सिलसिले में इखलास पैदा हो जाए तो फिर इस्लाम का प्लेन ऐसे उड़ेगा, लोग देखते रह जाएंगे, बैलगाड़ी अपनी जगह खड़ी रह जाएगी। इखलास आज उम्मत में कमी हो गई। लिहाजा ये तो महदूद किस्म की हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात थी, उसको मुसल्लत करने की दौलत के जरिए से, हुकूमत के जरिए से पूरी कोशिश हो रही। वरना हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कभी दावा नहीं किया मैं सारे इंसानों के लिए रसूल और नबी बनाकर भेजा गया, चेहरा के खुदा का बेटा। अन्नी अजीतुकुम भी आयतिन मिन रब्बिकुम, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ये ऐलान फरमाएंगे, देखो मैं मोजज़ात लेकर आया हूँ रब की जानिब से, बहुत मोजज़ात दिए गए। क्योंकि मैंने अर्ज किया यहूदियों का मिजाज ये बन गया था जाहिर परस्ती, हर चीज को जाहिरी तौर पर समझना, अल्लाह की कुदरत का एतराफ नहीं, आखिरत का एतराफ नहीं, मर कर उठने का एतराफ नहीं। दीन को उन्होंने ऐसा बना दिया था कि बिल्कुल जो जाहिरी चीजें होंगी वही दीन होगा। दीन में रूहानियत, दीन में आखिरत का तसव्वुर, दीन में अल्लाह ताला की मारिफत, ये चीजें खत्म हो गई थी, खत्म है अभी उनके पास, बाकी नहीं। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जितने मोजज़ात दिए गए वो सारे के सारे मोजज़ात यहूदियों के कल्चर को और उनके अकीदे को तोड़ने वाले हैं। अन्नी अखलुक़ु लकुम मिन अत्तीन, यहाँ तक के फरमाया मुझे एक ऐसा मुजज़ा दिया गया है कि मैं मिट्टी से एक परिंदा बनाता हूँ, और परिंदा बनाकर के हैअति तैरी, जैसे कि परिंदा होता है उस टाइप का बनाऊंगा, फ़अफ़ुख़ु फ़ीही, और उसमें मैं दम करूंगा, फ़यकुनु तैरन बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से वो परिंदा बनेगा और उड़ेगा। और फिर रिवायतों में आता है वो परिंदा बनकर उतनी दूर उड़ा जितनी दूर यहूदियों की निगाह की, और उसके बाद गिरकर मिट्टी में गिर गया। क्योंकि अल्लाह ताला ये बताना चाह रहा था कि तुम्हारा इल्म जितना है उतना ही तुमको मुजज़ा देंगे, उससे ज्यादा देने की तुमको जरूरत ही नहीं है, मिट्टी ही है, मिट्टी में मिलेगा। वो उबरी जो पैदाइशी नाबीना होगा उसको मैं बरी कर दूंगा, दूर कर दूंगा, शिफा दे दूंगा अल्लाह के हुक्म से। वल अबरस, जिसको बरस की बीमारी हो गई, पूरा सफेद हुआ जा रहा है, लोग घिन कर रहे हैं, कतरा रहे हैं, आने नहीं दे रहे, फंक्शंस में महल्ले से निकाल दिए, ऐसे बेचारे को मैं सहला दूंगा और वो बरी हो जाएगा मुझसे। वो उहिल मौता बिइज़्निल्लाह, यहाँ तक के उस वक्त जो तिब्बे यूनानी था, यूनान की जो साइंस थी, वो ये कहती थी जब इंसान मर जाता है तो फिर दोबारा जिंदा नहीं हो सकता, ना हशर में, ना नशर में, ना मैदान हशर बर्पा होगा, ना क़यामत। बस कर लो तो अच्छे रहो, भले रहो, नेकी कर लो, खत्म किस्सा। लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने मौजज़ा दिया कि अल्लाह के हुक्म से एक मरे हुए नौजवान को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से खड़े हो जा। माँ उसकी रो रही थी, तड़प रही थी कि मैं बेवा और अकलौती औलाद में आखिरी सहारा, वो भी अल्लाह ताला छीन लिया। ऐसा मसीह आप कुछ कर सकते हैं तो करिए। हजरत ईसा ने कहा मैं अपने अल्लाह से दुआ करूंगा, दुआ की। अल्लाह ने कहा कि कहो कुम बिइज़्निल्लाह, उसमें खुदाबंदी से खड़े हो जा। वो खड़ा हो गया और फिर उस बेवा का सहारा उसको मिल गया
یہودیوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، مرنے کے بعد کیسے زندہ ہو سکتا بتا دیا اللہ تعالیٰ نے. یہ تمہارا طب یونانی، تمہاری سائنس، میڈیکل سائنس یہ اقرار کرے نہ کرے، اللہ تعالیٰ تمہارا جان ڈالنے میں قادر ہے. وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم. بڑے لالچی بخیل جب بھی فرمایا کہ اور میں اطلاع دے دوں گا جو کچھ تم دکھاوے کے لیے کھا رہے ہو لوگوں کے، ہم نے کچھ بھی نہیں بھائی بس روٹی ہے. وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، اور فریج میں چھپا چھپا کے جو رکھے ہوئے ہیں نا اس کی بھی اطلاع دوں گا. تو زمانے میں فریج نہیں تھا، میں نے ایسا ترجمہ کر دیا. وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، اور اپنے گھروں میں جو ذخیرہ کر کے رکھے ہوئے جمع کر کے اس کو چھپا چھپا کے وہ بھی اطلاع دوں گا. کتنے تھیلے شکر ہے، کتنے تھیلے گڑ ہے، کتنے تھیلے چاول ہے، کتنے تھیلے گیہوں ہے چھپا کے رکھے ہوئے. لوگوں کے سامنے کہتے کچھ بھی نہیں ہے، آج تو کھانے کے لیے بس یہی ٹکڑے تھے ہم لوگوں نے کھا لیے، تم بھی لے لو. یہ جو مزاج ہے تمہارا، یہ مزاج بھی کھول کر میں بیان کر دوں گا. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ ملا تھا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کی لسٹ میں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے چار اہم باتیں بیان فرمائی کہ مٹی کے پرندے میں دم کرنے سے جان آ جاتی ہے، پیدائشی نابینا کو سہلا دینے سے بینائی آ جاتی، اور برس میں مبتلا مریض کو چھو لینے سے وہ نارمل ہو جاتا ہے، اور مرے ہوئے کے اندر اللہ کے حکم سے جان آ جاتی ہے، اور جو چھپا چھپا کے رکھتے ہیں اس کی اطلاع حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو جاتی ہے. ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین. ایمان لانا اگر تم کو ہے تو یہ معجزے کافی ہے، اس سے بڑھ کر کیا چاہیے. لہذا ایمان لانے کے لیے یہ نشانیاں جو اللہ کی جانب سے ملی وہ بہت کافی ہے. وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ، اور تورات کی میں تصدیق کروں گا. انکار نہیں کرتا ہوں کہ تورات اللہ کی کتاب نہیں تھی، میرا دین نیا دین ہے کا نہیں، میں تورات کی تصدیق کروں گا. ہاں وَلِيُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، بعض چیزیں تم پہ جو حرام کر دی گئی ان کو میں ڈکلیئر کروں گا کہ حلال ہے. کہ حضرت یعقوب علیہ السلام، روایتوں میں آتا ہے ٹانگ میں بہت درد ہوتا تھا، جیسے کہ ایک مرض ہوتا ہے النساء، اس قسم کا مرض تھا جس کی وجہ سے آپ کے پیر میں درد ہوتا تھا. تو اتیبا نے کہا تھا آپ اونٹ کا گوشت نہ کھائیے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے، تو یہودیوں نے کہا اونٹ حرام ہے، حرام کر دیا. ایسی بہت سی چیزیں انہوں نے بلا وجہ حرام کر دی تھی. فرمایا وَلِأُحِلَّ لَكُمْ، میں اللہ کی جانب سے ڈکلیئر کرنے آیا ہوں بعض چیزیں جو تم پر حرام کر دی گئی. چربی حرام تھی، چربی استعمال نہیں کر سکتے تھے وغیرہ وغیرہ. وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اور میں آیا ہوں تمہارے پاس، میں تمہارے رب تمہارے پروردگار کی جانب سے معجزات لے کر، نشانیاں لے کر. فَاتَّقُوا اللَّهَ، یہ نبوت کا خلاصہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرو. وَأَطِیعُونِ، اللہ کی نافرمانی نہ کرنا، تقوی اختیار کرنا، اس کا جو سنگل ورڈ ایجنڈا ہے، نسخہ ہے، وہ ہے وَأَطِیعُونِ، نبی کی اطاعت کرنا، نبی کے راستے پہ چلنا. جب کبھی ہم نبی کے راستے پہ چلیں گے، سب سے بڑے متقی، نہ کوئی خاص قسم کے کلر کے ڈریس کی ضرورت ہے، نہ کوئی خاص قسم کے حجرے کی ضرورت ہے، نہ کوئی خاص قسم کے کشکول کی ضرورت ہے جس میں رکھ کے کھانا کھائے. بس آپ نارمل زندگی گزارے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل بنا لے. سب سے بڑا تقوی یہی ہے. فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کے تقوی اختیار کرو. اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اطیعونی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے وقت کے رسول ہے، فرمایا میری اطاعت کرو. عیسائیوں سے جو سب سے بڑی غلطی ہوئی، محبت جو کی انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اطاعت نہیں کی، جہاں جا کے وہ گمراہ ہو گئے، برباد ہو گئے. یاد رکھیے اطاعت بدرجہ اولا مطلوب ہے. اطاعت میں ذرہ برابر کمی کو اللہ تعالیٰ نے کفر گردانا. کفر کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. فرمایا اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی. وَمَن يَتَوَلَّ، جو اطاعت سے منہ پھیرے گا، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، وہ کافروں جیسا ہے جس کو اللہ پسند نہیں فرماتا. اطاعت رسول نجات کا مدار ہے، معیار ہے، یہ ہمارے ذہنوں میں رہنا چاہیے.
اطاعت رسول چھوڑ کر یہ عیسائی گمراہ ہوئے۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی نماز پڑھتے رہتے، اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے صدقات کرتے رہتے، اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے اللہ تعالیٰ کے لیے دعائیں کرتے رہتے، عبادت کرتے رہتے، تو یہ گمراہ تھوڑی ہوتے اور نیک لوگ ہوتے، دھرتی پر عبادت گزار لوگ ہوتے۔ لیکن اطاعت رسول چھوڑا، محبت 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 محبت، کتنی محبت، خدا کا بیٹا، جب جا کے چین آیا ہو گئے گمراہ، مشرک ہو کر رہ گئے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ، اللہ میرا ربی ہے، تمہارا ربی ہے، سب کا رب ہے، اسی کی عبادت کرو۔ هذا صراط مستقیم، یہی صراط مستقیم ہے۔ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ، جب عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا ان کے اندر کفر ہی کفر بھرا ہوا، مخالفتیں، جینے نہیں دے رہے ہیں، نکلنے نہیں دے رہے ہیں گھر سے، قال من انصاری الی اللہ، اعلان کیا کہ کون ہے وہ جو اللہ کے دین کے معاملے میں میرا مددگار ثابت ہو، میرا سپورٹر کرے، میرے دین کو قبول کرے۔ تو کون قبول کیا؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ۔ آپ مجھے ترجمہ کرنے دیجئے، اگرچہ کہ پرفیکٹ ٹرانسلیشن نہیں ہوگا، قریب قریب سمجھنے کے لیے کہاں اس زمانے کے لیبرز نے، مزدوروں نے، غریب طبقے کے لوگوں نے، دھوبیوں نے، دھوبی گھاٹ پہ کام کرنے والوں نے، قال الحواریون نحن انصار، ہم حاضر ہیں، ہم آپ کی خدمت کریں گے، ہم آپ کے ساتھ دین کے لیے لگے رہیں گے۔ آمنا باللہ، ہم نے ایمان قبول کر لیا، یشہد اے عیسیٰ گواہ رہیے کہ انا مسلمون، مسلمان ہیں، ہم اللہ کے فرما بردار ہیں۔ وہ غریب ویگر سیکشن تھا جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان قبول کیا اور اللہ کے دربار میں معروضہ پیش کیا، ربنا آمنا بما انزلت، اللہ آپ نے جو کچھ نازل کیا ہم نے اس پر ایمان قبول کر لیا، واتبعنا الرسول، اور اللہ ہم آپ کے رسول کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، ان کی پیروی کریں گے، فاکتبنا مع الشاہدین، تو آپ ہمارا بھی اے لاشمار گواہی دینے والوں، اللہ کے دین کی سچی گواہی دینے والوں میں کر لیجیے۔ پھر اس کے بعد لیکن ہوا یہ کہ وہ مکر اللہ، یہودیوں نے ہیلے کرنے کی کوشش کی، بہانے کرنے کی کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ نے بھی بہانہ کیا۔ اردو میں جو عربی سے لفظ آیا مکر، اور اس سے پھر مکار جو بن گیا، وہ ذرا نیگیٹو سینس میں آیا ہے، لیکن عربی میں ایسا نہیں ہے، مذمت کے لیے نہیں ہے، قابل مذمت لفظ نہیں ہے یہ عربی میں، یہ اردو میں ہو گیا ایسا، جس کی وجہ سے آپ ذرا چونک پڑتے ہیں۔ عربی میں مکر کی کیا تشریح ہے؟ عربی میں مکر کی تشریح ہے صرف الکید بخفیۃ، کسی پلان اور کسی تدبیر کو بغیر ظاہر کے خفیہ انداز میں پھیر دینا، اس کو مکرہ کہتے ہیں۔ تو انہوں نے کوشش کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تدبیر کرے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھا دے، قصہ ختم کرنے۔ وَمَكَرَ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ نے ان کی تدبیر کو بغیر ان کے سمجھے ہوئے، ان کو سمجھ میں ہی نہیں آیا، ظاہری نہیں ہو سکی، خفیہ انداز میں اللہ تعالیٰ نے رد کر دی ان کی تدبیر کو۔ لہذا وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والا ہے، اس سے بڑھ تدبیر کرنے والا، پلان بنانے والا کون بن سکتا ہے؟ ذرا سوچ لیجیے۔ تو یہاں ترجمے میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ مکر کا لفظ آیا ہے، اور اس کے لیے عام طور پہ کہا جاتا ہے یہ مشاکلت کا لفظ لہجہ ہے۔ مشاکلت ایک ٹرم ہے، قرآنی اصطلاح ہے، تفسیر کی اصطلاح ہے، قرآن پاک کی نہیں، کہ اگر کبھی کبھی اللہ تعالیٰ گناہوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ویسے ہی سزاؤں کا تذکرہ کر دیتا ہے، جزاء سیئۃ سیئۃ بمثلھا، تو یہ شکل ملتی جلتی، اس کو مشاکلت کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہت سے مترجمین نے لکھا ہے کہ مشاکلت کے طور پر کہا واللہ خیر الماکرین، لیکن اس تعبیر کی بھی ضرورت نہیں ہے، لفظ کو ہم سمجھ لیں کہ اگر انسان تدبیر کر سکتا ہے، پلان بنا سکتا ہے، نقصان پہنچانے کی کوشش کر سکتا ہے، تو یاد رکھو اللہ ہمارا اور اچھا پلان بناتا ہے اور بہترین تدبیر کرتا ہے، اور وہ ایسے انداز میں کرتا ہے کہ لوگ سمجھ نہیں پاتے، لیکن اللہ تعالیٰ اہل حق کے سلسلے میں، ایمان والوں کے سلسلے میں سازشیں کرنے والوں کی سازشوں کا منہ پھیر کر رکھ دیتا ہے۔ آپ کے بھی ملک میں ہوا تھا چند سال پہلے، ایک صاحب نے بڑے غرور کے ساتھ کہا تھا
کہ ہم 2 قدم پیچھے ہٹنے والے نہیں. الحمدللہ 5 سال ہو گئے 1 قدم آگے نہیں بڑھ سکے. وہ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے مار ماری کس کی؟ کورونا کی. کورونا سے نکلے تو شکستوں کی بات شروع ہو گئی اور انشاءاللہ وہ اپنے درجے کو پہنچیں گے. واللہ خیر الماکرین. اپنے آپ کو فرعون سمجھنے والے اس حقیقت کو سمجھے کہ اللہ کی تدبیر کے آگے تم تینکے کے برابر نہیں ہو. تمہارا وجود ختم ہو جائے گا, اللہ کا حکم جاری ہوتا رہے گا. مومن بھی سمجھے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ رکھے, حالات سے دل برداشت نہ ہو, گھبرائے نہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تدبیر کرنے والا ہے. لیکن ضرورت اس بات کی ہے ہمارے اندر اطاعت رسول ہو, ہمارے اندر اخلاص ہو, ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کے دین کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کا جذبہ ہو. پھر انشاءاللہ حالات ضرور بدلیں گے. آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں کون سی سازش کی انہوں نے کوشش کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی سازش کو گھاٹی میں کیسے ملا دیا, اس کا تذکرہ آگے کے رکوع میں آ رہا ہے. انشاءاللہ آئندہ اتوار اس کی وضاحت آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.